بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 22 اگست 2023 عنوان قرآن میں تدبر کی اہمیت۔ اکثر واعظین قرآن کی تلاوت کے ثواب کو جوش و خروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس نے خدا کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے اس پر نیکی ہے اور ہر نیکی 10 گنا ثواب کے برابر ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے ایک حرف کو صرف زبان سے ادا کر دینے کی بنا پر کسی آدمی کو ایسا ثواب ملے گا۔ بلاغت کے معلوم اصول کے مطابق اس میں ایک کیفیاتی واقعے کو کمیاتی اصطلاح میں بیان کیا گیا ہے، جیسے یہ کہنا کہ فلاں شخص اخلاص کا پہاڑ ہے۔ یہ حقیقت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب کہ اس حدیث کو دوسری روایت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے۔ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہی اصول حدیث کے بارے میں بھی درست ہے، یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے۔ حدیث کی روایت کو سمجھنے کے لیے اس اصول کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ایک طرف مذکورہ روایت آئی ہے اور دوسری طرف حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایسی قرأت میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ الدارمی مقدمہ۔ قرآن کو جب بھی پڑھا جائے گا اس کے الفاظ کی مدد سے اس کو پڑھا جائے گا، لیکن الفاظ بذات خود مطلوب نہیں ہوتے۔ ہر لفظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور لفظ کو اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ قاری مفہوم تک پہنچ سکے۔ الفاظ معانی تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ اس بنا پر الفاظ کی بے حد اہمیت ہے، لیکن الفاظ کی اہمیت وسیلے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ مقصود کے اعتبار سے۔ مثلاً ایک قاری جب حمد کا لفظ بولتا ہے تو اس کا مقصد صرف ہا میم دال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد وہ مفہوم ہوتا ہے جو حمد کے لفظ میں چھپا ہوا ہے۔ الرسالہ، جولائی 2010، مولانا وحید الدین خان۔ جی، اس آرٹیکل سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن میں تدبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے کہ قرآن کے شروع میں ہی آ گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، سنجیدہ ہو۔ تو جہاں سنجیدگی آ جاتی ہے وہاں سوچ فکر آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ تو جب انسان سنجیدہ ہو کر کوئی چیز پڑھے گا تو ہی وہ اس کے اصل مطلب تک پہنچ پائے گا۔ اور کسی بھی چیز کو ہم سنجیدگی سے اگر لیتے ہیں تو ہم اس کے مین پوائنٹ پر ہی فوکس کرتے ہیں، جو اس میں بڑی چیز ہوتی ہے، اپنے فائدے اور نقصان کو لے کے۔ اور جس چیز کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے تو اس کا فوکس ہمیشہ دوسری چیز ہو جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جس کا ملے تو بھی ٹھیک، نہ ملے تو بھی ٹھیک، وہی اسی چیز کو ہم غیر سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرف قرآن ہم کو جو مقصد ہے قرآن کا وہ سنجیدہ بنانا ہے انسان کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان سے بھی یہ اپیکشا کی گئی ہے کہ وہ بھی اس کو سنجیدگی سے پڑھے۔ تو اسی کو قرآن سنجیدہ بنائے گی جو قرآن کو سنجیدگی سے سمجھ کر پڑھے۔ اور یہی قرآن کا سب سے مین فوکس ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں ہم کو ایک آئیڈیا دیتا ہے
جو کہ زندگی کا تصور دیتا ہے، اور کہ اللہ نے یہ جو زندگی ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت بنائی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ بس انسان زندگی جیے اور گزار کر چلا جائے۔ تو ہم خدا کی بات کو کیسے جانیں، اپنے آپ اپنی سوچ کو کیسی بنائیں کہ ہر انسان کو زندگی میں جینے کے لیے ایک سوچ چاہیے ہوتا ہے، کہ ایک نظریہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ اپنا نظریہ سماج اور سوسائٹی کو دیکھ کر ہی بناتے ہیں کہ سب لوگ اسٹینڈرڈ ایک لائف اسٹینڈرڈ کے پیچھے جا رہے ہیں، تو ہم کو بھی اسی میں اسٹینڈرڈ حاصل کر لے تو بس یہی ہماری لائف ہے۔ لیکن قرآن اس سے اوپر اٹھ کے ایک اعلیٰ ترین مقصد بتاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں تو ہماری جو وچاردھارا ہے وہ صرف سماج کے اوپر ہی ہو جائے گی، اور دینداری محض ایک فارمیلٹی کے طور پہ کیا ہے سمت رہ جائے گی۔ ہماری سوچ تو ہوگی وہی جو عام طور پر سب کی ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے قرآنی سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآنی سوچ ہونے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بالکل لازم ہے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، نہیں پڑھیں گے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب انسان کی سوچ جیسی ہوتی ہے تو اس کا عمل بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کی سوچ ہو کچھ اور اس سے عمل کچھ اور کروایا جائے تو اس کو دلچسپی نہیں ہوگی اس عمل کرنے میں۔ اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی تقریروں میں بہت زیادہ ایموشنل کر کے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے ہر اینگل سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھو اور اچھے کام کرو، لیکن عصر کی نماز میں اس کا رزلٹ دکھ جاتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کا جو کنسرن سوچ ہی نہیں بنا ہوا ہے تو وہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو جی نہیں چاہے گا، کوئی چیز ان کو کیا ہے اندر سے موٹیویٹ ہی نہیں کرے گی۔ تو جب انسان کو سوچ اور وہ کسی وچاردھارا سے متاثر ہو جائے، جب اس کو ایک سچائی مل جائے تو اپنے آپ ایسا ہوگا کہ وہی چیز اس کو لیڈ کرے گی اس کی زندگی کو۔ ابھی جو لیڈ کر رہی ہے وہ سوچ کر رہی ہے جو سوسائٹی کی سوچ ہے، جس سے کہ لوگوں کو متاثر ہے۔ تو اس لیے قرآن پر تدبر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے دور میں قرآن کو پر زور دینا تو دور کی بات، الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھو ہی نہ سمجھ کے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن تو میڈیکل کی طرح ایک کتاب ہے جو صرف اس کے ایکسپرٹ ہی پڑھیں گے تو ہی ان کے فائدے مند ہوگا، عام لوگ پڑھیں گے تو اس سے نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں بھی ہم کو سننے کی ملتی ہے عام طور پہ، اور اگر نہ سنیں تو پریکٹیکلی تو یہی ہو رہا ہے کہ 99% مسلمان غور فکر کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا یہ قرآن جو خدا کا منصوبہ بتاتی ہے، اس کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہوا کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش ہی نہ کریں۔ تو یہ اس کے لیے دلیل کے لیے وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کا ایک الفاظ پڑھو تو 10 نیکیاں مل جائے گی، اور انسان کا مقصد جو ہے وہ نیکیاں حاصل کرنا ہی ہے، تو سمجھ کے پڑھنے کا کیا، ہم الفاظ پڑھ لیں گے تو رہسیمئی طور پہ ہم کو اتنے ثواب مل جائیں گے کہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک جو پیرامیٹر ہے وہ بھی بدل گیا قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، کہ رہسیمئی طور پہ جنت اور جہنم کا فیصلے کا کانسیپٹ ہو گیا، جبکہ یہ جو باتیں ہیں 6 صدی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، لیکن 21ویں صدی میں ہم ان چیزوں کو رہسیمئی طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور یہ ہم کو ایڈریس ہی نہیں کرے گی۔ تو آج کی زبان یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ویسی بنائیں جو جنت کے ڈیزرونگ بنے، تو ہم کو جنت ملے گی۔ تو قرآن سے جو ثواب ہے وہ اچھے نتیجہ ہے۔ اچھا نتیجہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اگر تھوڑا بھی سمجھ، ایک الفاظ بھی پڑھ لیں گے ایک آیت میں، تو بھی وہ
ہمارے کو اچھا رزلٹ دے گی. تو اس طرح سے جب سمجھ کر پڑھیں گے تو ہی ہم کو فائدہ ہوگا. لیکن دین میں ایک تو ہے آئیڈیالوجی اور دوسرا ہے عمل. تو عمل میں اتنا ڈیپ چلے گئے ہیں لوگ اور اتنی بحثیں ہو گئی ہیں. تو مدرسوں میں یا اسلامی میں جہاں بھی ہوتا ہے صرف عمل پہ ہی چرچا ہوتی ہے. خاص کر اختلاف اتنے زیادہ ہو گئے تو الگ الگ گروپس کے لوگ اپنے اپنے اختلاف کے ایکسپرٹس کو پیدا کرتے ہیں جو اس اختلاف کو کیا ہے اوورٹیک کر سکے اپنے گروپ کو بچانے کے لیے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس کو ایک دوسرے پر غالب کرنے کے لیے. تو وہ جو نان ایشوز میں اختلاف تھے اس پہ اتنی زیادہ بحثیں ہو گئی کہ وہی دین کا آج ریئل پارٹ بن گیا. اب وہ چیزیں قرآن میں لوگوں کو ملتی نہیں جو وہ عام طور پہ دین کی باتیں سنتے ہیں. تو اس لیے قرآن لوگوں کو اب ایڈریس بھی نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں جو دین کا تصور آج بن گیا ہے کہ وہ جو چند اختلافی مسائل ہے اس میں اگر صحیح ہو گئے تو ہمارا دین ٹھیک ہے ورنہ نہیں. جبکہ قرآن کا سبجیکٹ اور اس کے ٹاپکس, اس کی چرچائیں بالکل کسی دوسری دشا میں جا رہی ہے. وہ کچھ اور ہی بتانا چاہ رہا ہے. لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ قرآن کے صحیح موضوع تک بھی آج نہیں پہنچ پاتے. تو اس کے لیے بھی ہم کو گائیڈ کی بھی ضرورت پڑے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ بہت لوگ خود سے قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کا اس کا موضوع کلیئر نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ ہم کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اور گائیڈنس کے بھی ساتھ. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے اس کو ہم ایکسپرٹ سے یا سنجیدہ لوگوں سے پوچھیں. جو عام طور پہ آج قرآن کا جو طریقہ ہے کہ نہیں قرآن تمہارے سمجھنے کے لیے ہی نہیں ہے, جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھ کے وہ بتا چکے بس اب ہم کو عمل کرنا ہے. یہ ایک غلط طریقہ ہے کہ انسان سمجھے گا نہیں تو اس کی سوچ نہیں بنے گی. اب سوچ ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ عمل کرے گا ہی نہیں چاہے اس کو کیسا بھی کروایا جائے. تو اس لیے عمل کے لیے بھی قرآن کو تدبر سے پڑھنا بہت ضروری ہے. تو یہ میرے اس آرٹیکل سے لگی. جی جی بہت صحیح ہے. آپ کے جذبات اور جو باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بالکل صحیح ہے کہ آج جو ہے کچھ مخصوص مسائل دین کے اس پر ڈسکس ہوتی ہے اور اس کی ایڈوکیسی کی جاتی ہے اور اس کے لیے جو ہے نا علماء ہائر کیے جاتے ہیں اپنے اپنے جو خاص مسائل ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کی ایڈوکیسی کے لیے لوگ جو ہیں علماء کو اسپانسر کرتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ باتوں کو پھیلاتے ہیں. بہرحال آرٹیکل میں مولانا نے جو ہے تدبر کی اہمیت بتانے کے لیے جو ہے ایک پیج لکھا ہے. اس پیج کے اندر مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جہاں تک قرآن کا تعلق ہے, قرآن میں تو جگہ جگہ قرآن کو جو ہے کتاب تدبر ہی بتایا گیا ہے. مثلا جو ہے لعلکم تعقلون, ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. اسی طرح جو ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس طرح جگہ جگہ قرآن میں تو خود یہی بات بتائی گئی ہے. یہ کتاب تدبر ہے, یہ کتاب کنٹمپلیشن ہے, یہ بک آف پانڈرنگ ہے. یہ جو ہے انسان کے شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے. اس کتاب کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو اور وہ جو ہے چیزوں کو کریٹیکل اینگل سے لینے والا بن جائے. وہ ایسے ہی نہ لے کہ اس کے باپ دادا سے کوئی چیز چلے آ رہی ہے تو وہ اس کو مان لے, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ کریٹیکل اینگل سے دیکھے. قرآن ہمیشہ جگہ جگہ یہ باتیں کہتا ہے. مثلا جب انسان کے پوروجوں کی اینسیسٹرز کی بات آتی ہے
تو عام طور پر انسان جو ہے ان کو اپنا محسن مانتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کے محسن ہونے، یعنی آپ کے ساتھ جو ہے احسان کرنے کا معاملہ الگ ہے، اور فیکٹ کا معاملہ دوسرا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ پر احسان کرے، لیکن جو ہے فیکٹ چیک میں جو ہے اس کے خیالات یا اس کا مذہب، اس کا فیتھ یا اس کی ٹیچنگ غلط ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی کو جو ہے اور قرآن پریسائز کر کے ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، کہ پیرنٹس جو ہے اگر آپ کو یہ کریں، فورس کریں کہ خدا کے ساتھ شرک کریں، یعنی خدا کے ساتھ شرک کریں مطلب اپنے اینسسٹرل تھاٹس کو مانیں، ہم جس مذہب پر یا جس تھاٹس پر ہیں اسی کو فالو کریں، اس طرح کی اگر وہ باتیں کہتے ہیں جس میں جو ہے شرک سب سے زیادہ آبویس ایول ہے، سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ یہ ہے ایرر ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم شرک کے معاملے میں ان کی یہ مت کرو، وہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ، لیکن جو ہے ایز اے سوشل ایتھکس، سوشل لائف، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، تم سب کو جو ہے میرے طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو قرآن جو ہے سارا قرآن آپ پڑھیے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو، یعنی وہ جو ہے صرف ایک کیا کہتے ہیں ارننگ اینیمل، ایٹنگ اینیمل یا انجوائنگ اینیمل نہ رہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تھنکنگ یہ بھی بن جائے، مخلوق بن جائے۔ قرآن کا سارا جگہ جگہ جو ہے ہر صفحے پر یہی کوشش ہے۔ اس کے لیے قرآن جو ہے ایک دم بالکل کیا کہتے ہیں فیئرلیس کرٹیسائز بھی کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے اگر ان کے باپ دادا کو عقل نہ ہو تب بھی وہ ان کو فالو کریں گے، کیا ان کے باپ دادا کو کچھ عقل تھی؟ کیا ان کے باپ دادا کچھ بدھی بھی رکھتے تھے؟ اس طرح کی باتیں کہتا ہے، حالانکہ جو ہے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ باپ دادا کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ دنیا میں حسن معاشرت کا طریقہ اختیار کرو، اچھی کمپنی اور جو ہے اچھی کیا کہتے ہیں صحبت کا طریقہ اختیار کرو۔ تو جہاں تک ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے بک آف نصیحت ہے، بک آف تدبر ہے، بک آف کریٹیکل تھنکنگ ہے، بک آف آخرت ہے، بک آف جو ہے زہد و تقوی سکھانے والی ہے، خدا کی عظمتوں کا بیان کرنے والی ہے، انسان کو جو ہے مخلوق کی عظمت سے اٹھا کر ان مخلوقات کا جو اونر ہے، حقیقی مالک ہے، اس کی عظمت سکھانے والی بک ہے، یہی قرآن کا ہی ہے۔ لیکن جو ہے احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے بعض احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں، جیسے مولانا نے ایک حدیث کو اس آرٹیکل میں ذکر کیا ہے، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے قرآن کے ہر لفظ پر، ہر حرف پر 10 نیکی ہے، جیسے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ جو ہے الف پر بھی نیکی ہے، لام پر بھی نیکی ہے، میم پر بھی نیکی ہے، یعنی الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی۔ کوئی آدمی الف لام میم کہے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ تو یہ حدیث ہے اور بالکل صحیح بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ، لیکن جو ہے کسی بھی چیز کو جب ہم اس کے پورے کانٹیکس سے جوڑ کر نہیں دیکھتے یا کانٹیکس سے کاٹ کر دیکھتے ہیں تو چیزیں جو ہے کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں۔ تو یہی جو ہے مسلمانوں کا بھی حال ہوا، بعد کے دور میں مسلمان جو ہے اسپرٹ سے خالی ہوتے گئے، خشوع اور تضرع سے خالی ہو گیا ان کا ذہن۔ اب جو ہے فارم کی دھوم مچی ہوئی تھی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ فارم پر جو ہے نا بحثیں ہوتی ہے، مثلا جو ہے یہ بحث ہوتی ہے کہ آمین زور سے بولیں کہ آمین آہستہ بولیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے کیا نہ پڑھیں، فلاں اور فلاں، اسی طرح کی جو ہے باتوں کو لے کر زیادہ بحثیں عام طور پر آج بھی ہوتی ہے اور قدیم زمانے میں بھی ہوئی اس پر۔ تو لوگ جو ہے اسپرٹ کو بھول گئے اور فارم فوکس ہو گئے، تو حالانکہ جو ہے جس طرح فارم امپورٹنٹ ہے
اسی طرح اسپرٹ بھی امپورٹنٹ تھی، یعنی جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز کو خشوع کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی ضروری تھا۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں سے بہت کم ہوتی گئی، تو کم ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ بس جو ہے تجوید سے قرآن پڑھیں، نماز کو جو ہے کچھ ایک خاص فارم کے ساتھ پڑھیں، ہر چیز میں جو ہے فارم رہ گیا، اسپرٹ کا جو ہے عام طور پر خیال نہیں رکھا گیا۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ بتانے کے لیے نہیں تھی کہ آپ اسپرٹ کے بغیر قرآن کو پڑھیں، تدبر کے بغیر قرآن کو پڑھیں، کیونکہ جو ہے مقدمہ دارمی میں ایک دوسری حدیث آئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کو ہم کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے جو ہے ہمارا جو ملک کا جو تعلیمی نظام ہے، سیکولر تعلیمی نظام، آپ اس کو دیکھیے کہ جو ہے طلبا کچھ انوویٹیو نہیں ہوتے، اس کو پڑھ کر جو ہے ان کے اندر کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں پیدا ہوتی، بس وہ ایگزام پاس کرتے ہیں اور نمبر لیتے ہیں اور جاب مارکیٹ میں تلاش میں نکلتے ہیں، کوئی انوویشن، کوئی کریٹیوٹی، کوئی جو ہے نئی دریافت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جو ہے ویسٹ میں جو تعلیم کا جو نظم ہے وہ اس طرح نہیں ہے، وہ جو ہے نا بکش ماڈل پر نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آئے، وہ جو ہے سبجیکٹ کو ڈیپلی سمجھیں اور پھر اس کو کرٹیسائز کر سکیں۔ مثلا ایک کتاب مجھے یاد آ رہی ہے، نیٹ پر وہ کتاب اویلیبل ہے، کتاب کا نام ہے لائز مائی ٹیچرز ٹاٹ می ان مائی اسکول، امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی، وہ امریکن ہسٹری پر ہے، وہ عام طور پر جو ہے امریکن ہسٹری پر وہ کتاب کریٹیکل اینگل سے لکھی گئی ہے کہ امریکہ کی جو کلاس روم ہے اس کے اندر جو ہے امریکن ہسٹری کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ طلبا کے اندر پرسنالٹی کلٹ والا ذہن پیدا ہوتا ہے، یعنی ابراہیم لنکن کا ذکر ہوگا تو ہمالین ورڈ یوز کریں گے اور اس طرح جو ہے بیان کریں گے جیسے وہ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آسمانی مخلوق تھی۔ تو لائز مائی ٹیچرز ٹولڈ می ان مائی کلاس روم، وہ کتاب کو آپ دیکھیے کہ جو ہے نا اس سے ہیروفیکیشن کی بیماری آتی ہے، یعنی طلبا یہ سمجھیں گے کہ جو بھی تھے آسمان پہاڑ وہی تھے، ہم تو بس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو طرز تعلیم ہے یہ بالکل جو ہے غلط ہے۔ اسلام میں ہمارے اسلاف کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی تھی کہ ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ ہم رجال و نحن رجال، ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی آدمی ہیں، ہم بھی جو ہے علم حاصل کریں گے، انہوں نے بھی علم حاصل کیا، ہم دونوں کریٹیکل سوچ کو اختیار کریں گے، نہ کہ جو ہے کچھ لوگوں کو بلائنڈلی فالو کیا جائے گا۔ بلائنڈلی فالو کرنا کتاب و سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے جب تک آپ نے کریٹیکل نہیں لیا چیزوں کو۔ تو سیکولر دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اسپرٹ کے بغیر جو ہے لوگ ڈگریاں لے رہے ہیں، تو مختلف ان کے لیے پرابلم ہے، یعنی یہ بات جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہر انڈسٹری میں، ہر فیلڈ میں اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے اس لیول کے اسکلڈ یہ لوگ ایکسپرٹ نہیں ملتے ہیں۔ تو اس کا بھی سبب وہی ہے کہ لوگوں نے بس کسی بھی طرح ایسے تیسے جو ہے ڈگریاں لے لی اور جاب مارکیٹ میں نکل گئے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے اسلام میں بھی ہو رہا ہے، یعنی خوب فارم کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن اگر فرشتوں سے اگر ہم پوچھیں کہ یہ عمل کرنے والوں کی آپ کے پاس کیا اہمیت ہے، تو غالباً فرشتے ان سب لوگوں کو لکھ رہے ہوں کہ ان کی ہمارے پاس کوئی خاص یہ نہیں ہے، یہ سب ہمارے لیے جو ہے نا ڈیڈ چیک کی طرح ہے کہ یہ لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں جس کا غالباً خدا کے پاس کیا ہے، ایک حرف پر 10 نیکی، کیا شاید جو ہے زیرو کے بھی یہ لوگ لائق نہ بن رہے ہوں۔ تو قرآن میں جس طرح کی وارننگ دی گئی ہے اس وارننگ پر غور کرنا چاہیے، سیکولر دنیا کے اندر بھی ایسی مثالیں ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر بھی ایسی مثالیں ہیں کہ کتنے ہی عمل کرنے والے ایسے ہیں جن کو ہفتے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر شعور کی قلت ہوگی، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال کو جو ہے نلیفائی کیا جائے گا، تمہارے اعمال کو جو ہے زیرو کر دیا جائے گا،
اور تم کو شعور ہی نہ ہوگا، تو یعنی شعور کی کمی سے جو ہے ہفتے اعمال کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگوں میں شعور کی انتہائی کمی ہے، بہت زیادہ جو ہے بے شعوری کی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جو ہے نا لیک آف اویئرنیس اور لیک آف کیئرفلنس جو ہے یہ ایک عام بیماری ہے، مذہبی لوگوں میں بھی غیر مذہبی لوگوں میں بھی۔ مذہب پر تو خوب عمل کرتے ہیں لیکن شعور کی انتہائی کمی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ جو ہے شعور کا اضافہ کیا جائے، ربانی سوچ کا اضافہ کیا جائے، اسپرٹ پر بھی توجہ دی جائے، تزکیہ اور ربانیت پر غور کیا جائے، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، سنت کو غور و فکر کے ساتھ سمجھا جائے، اور جو ہے کائنات میں غور و فکر کر کے جو ہے کائنات سے سبق لیے جائیں، تاریخ سے سبق لیے جائیں، ڈیلی جو اخبارات میں جو واقعات آ رہے ہیں اس سے سبق لیا جائے۔ تو جب آدمی قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا تو قرآن اس کے مائنڈ کو جو ہے ایک مولڈ دے گا، ایک سانچہ دے گا۔ پھر جب انسان کا ذہن قرآنی بن جاتا ہے تو جب وہ کوئی بھی چیز کو دیکھے گا، زمین اور آسمان کی، تاریخ کی اور پریزنٹ کوئی ایونٹ دیکھے گا تو اس کے اندر قرآن نے کیسے سبق لینے کے لیے ٹیچ کیا ہے اس طرح وہ سبق لینے والا انسان بن جائے گا۔ اس طرح جو ہے قرآن اس کے لیے ہر وقت ایک نئی غذا، نیا پانی، نئی سوچ، نئی دریافت، نئی فکر اور جو ہے نیا تقوی، نئے سرے سے خوف خدا، نئے سرے سے حشر اور نشر، نئے سرے سے پیغمبر کی صداقت، نئے سرے سے متقی بننے کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس طرح جو ہے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، قرآن کے اندر کہا گیا کہ ایمان جو ہے ایک گروئنگ ٹری کی طرح ہے، ہر وقت وہ جو ہے اس کے اندر فروشن اور جو ہے ثمر آوری کا معاملہ پیش آتا رہتا ہے۔ ہر وقت جو ہے ایمان کا درخت اس کے اندر پتے پھوٹتے ہیں، اس کے اندر کوپلیں نکلتی ہے، اس کے اندر فروٹ نکلتے ہیں، اس سے آکسیجن نکلتی ہے، اس سے ہزاروں جو ہے واٹر ویپریشن ہوتا ہے۔ تو ایمان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، قرآن کے اندر کہا گیا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے ایک اچھے درخت کی طرح ہے۔ اچھا درخت کیا کیا کرتا ہے؟ آکسیجن دیتا ہے، فروٹ دیتا ہے، لوگوں کو جو ہے ویجیٹیشن اور فوڈ فراہم کرتا ہے، اور ہوا کے اندر جو ہے واٹر وائپریشن کر کے کلائمیٹ کو ٹھنڈا کرتا ہے، لوگوں کو لیے جو ہے نا ہیٹ کو ڈیمینش کرتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے درخت کرتا ہے۔ تو ایمان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اہل ایمان جب ان کو سچا ایمان ملتا ہے تو ہر سما، ہر دن، ہر لمحہ وہ جو ہے لوگوں کو ان سے اچھے بیہیویئر کا، اچھی ٹیچنگ کا، آخرت کی فکر کا، اور جو ہے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کا، عداوتوں کو ختم کرنے کا، اور انسانوں کو جو ہے بھائی بھائی بن کر رہنے کا، یہ سارا پیغام ملتا ہے۔ اور وہ جو ہے مسلسل خدا اور آخرت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں کی کامیابی، یہاں کی ناکامی دونوں ٹیمپرری ہے۔ اصل جو کامیابی ہے اور اصل جو ناکامی ہے وہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ اس طرح کا وہ لوگوں کو ذہن دیں گے۔ تو ہر وقت جو ہے ان سے، جیسے درخت سے انسانوں کو فائدے ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے اہل ایمان سے انسانوں کو فائدے ملتے رہتے ہیں۔ خود بھی ان کو ڈیلی بیسس پر فائدہ ملتا ہے، اورلی بیسس پر، کیا کہتے ہیں، ڈیلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر، ایئرلی بیسس پر، ہر وقت جو ہے وہ ایک کریٹیو اور ایک پروڈکٹیو ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو سیکولر دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، جو لوگ پروڈکٹیو اور کریٹیو ہیں وہ زیادہ دنیا کو دے رہے ہیں، زیادہ وہ گیور ہیں، اور جو لوگ اس طرح نہیں ہیں وہ صرف ایک ٹیکر یا کنزیومر ہیں، بس اس سے زیادہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں۔ تو ایمان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اگر جو ہے ایمان میں صرف فارم کی دھوم مچائی جائے تو غالباً جو ہے خدا کے پاس ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جو ہے فارم کے ساتھ اسپرٹ والا عمل کرے، اسپرٹ والی نماز پڑھے، اسپرٹ والا حج کریں، اسپرٹ والا عمرہ ہو، اسپرٹ والا روزہ ہو، اسپرٹ والا ڈائلاگ ہو، اسپرٹ والی دعوت ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے کام کو جو ہے اضعاف و مضاعف سو مینی فولڈ جو ہے بڑا بڑا کے دیں گے۔
کئی گنا بڑھا کے ان کا ثواب جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ تو احادیث کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جس طرح آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، مولانا جیسے آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے جو ہے سپورٹیو ہوتی ہے، ایکسپلینیٹیو ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیثوں کا معاملہ بھی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کو کروبریٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اور اگر کہیں ایک حدیث میں ہم کو کوئی غلط مفہوم ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو دوسری حدیث سے اس کا کریکشن ہو جاتا ہے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں تو کہا گیا کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے، اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ وہ تلاوت جس میں تدبر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے حدیثوں کو ان کے انڈیویجول فارم میں لینا یہ صحیح نہیں ہوگا، حدیثوں کو بھی ان کے کلیکٹیو فارم میں لینا پڑے گا، ان کے سارے بیک گراؤنڈ میں، ان کے سارے جو متعلق جو اسٹیٹمنٹ ہے حدیث اور سنت کے اندر، قرآن کے اندر، اس سے سپورٹ لیتے ہوئے باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے اندر زندہ ایمان آئے گا، زندہ لوگ پیدا ہوں گے اور پروڈکٹیو لائف گزاریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انپروڈکٹیوٹی اور جو ہے جمود اور جو ہے کریٹیو تھنکنگ سے خالی لوگ، کریٹیکل تھنکنگ سے خالی انسان جو ہے مسلم کمیونٹی میں ہوں گے، بس وہ زمین پر ایک بوجھ ہوں گے، اور آخرت میں پتہ نہیں خدا ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت دونوں کو جو ہے انڈیویجول لینے کے بجائے اس کو کلیکٹیولی لیں، اور اس پر جو ہے غور و فکر کرنے کو اپنا جو ہے ہم ڈیلی کا معمول بنائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے قرآن ڈیلی بیسس پر غور و فکر کی کتاب ہے۔ یہ ہمارے ڈیلی روٹین میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سنت سے جو ہے سیکھتے رہیں اور اس سے کریٹیو لیسن لیتے رہیں۔ جی، اس پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی، تو قرآن میں ہی جب یہ بات آ گئی کہ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، اس کے باوجود ہر دھرم کا، ہر مذہب کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر کیا ہے، اپنے دھرم کے مول آئیڈیا کو چھوڑ کے جو چیز ان کے پرائڈ بن جاتا ہے، یعنی پاسٹ اتہاس گرو بن جاتا ہے، یعنی ہسٹری پوتر ہو جاتی ہے، تو ہم پوترتا کے پرانے لوگوں کو ہی پوتر مان کے اپنے معاملے کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو میں اس میں سوچ رہا تھا، تو ایک مثال اس طرح سے میرے ذہن میں آئی کہ اگر آپ کے تجوری میں بہت ہی قیمتی سامان ہے، لیکن اگر آپ اس پہ تالا نہ لگائے، اس کا کوئی اچھے سے خیال نہ رکھیں، تو وہ اس پر چوری ہونے کا زیادہ خطرہ ہوگا، اور اگر وہ چوری ہو جائے گا تو پھر آپ پوری طرح سے پولیس پر نربھر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا۔ وہیں دوسرا انسان وہ ہو جو اپنی تجوری کو بہت حفاظت سے رکھتا ہو، تالا لگا کے، لاک لگا کے، تو وہ انسان بظاہر وہ انسان کیا ہے، اس پہ کم خطرہ ہوگا کہ کوئی اس پہ ڈاکہ ڈال سکے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور نہ سمجھ کر پڑھنے میں، کہ جو انسان بار بار قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ اس طرح سے شیطان بار بار اٹیک کرتا ہے، تو وہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ شیطان جو ہے کس طرح سے مجھ کو اٹیک کرتا ہے، کیا میں ابھی قرآن شیطان کے انفلوئنس میں ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے انسان ہمیشہ ایکٹیو رہے گا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا، یہ بھی چیز قرآن ہی بتاتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ میں کتنا قیمتی ہے، تو تجوری میں جو قیمتی خزانے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ خود انسان قیمتی ہے خدا کی نظر میں، تو خود کو بچانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اپنا خیال انسان کو زیادہ ایکٹیو طریقے سے رکھنا ہے، تو اس لیے قرآن کو تدبر سے پڑھنا ہے۔ اور جو انسان قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کا معاملہ اس کی طرح ہو جائے جو اپنا قیمتی خزانے کو محفوظ نہ رکھے، اور پھر وہ چوری ہو جائے تو وہ پھر دوسرے کے بھروسے ہو جائے۔
تو انسان خود اپنی قیمت سے انجان ہے اور دوسروں کو اس نے بنا رکھا ہے اپنا کہ وہ میرا کام کروا دیں گے آخرت میں، یا پھر میں ان کے پیچھے چلوں گا تو وہ میرا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو یہ میں مثال سمجھ پایا تھا کہ اللہ جو انسانوں کو قرآن کے ذریعے تدبر کرنے کے لیے جو بار بار حکم دے رہا ہے، میں نے ابھی قرآن میں سرچ کر کے دیکھا تو لگ بھگ 70 آیتوں میں عقل کا استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ اس لیے تاکہ انسان خود، اللہ چاہتا ہے کہ انسان خود ایک ایکٹیو انسان بنے اور اپنی حفاظت کرے، اور اس کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا ہے، یعنی بیسک طور پر۔ ڈیٹیل کے طور پہ تو پھر علماؤں کا کام ہے کہ وہ ٹیکنیکل اسپیکٹس کو جانے۔ تو یہ میں سمجھ پایا تھا۔ اس پر ایک ہاں بالکل صحیح ہے، صحیح ہے آپ کی بات۔ جی، تو اس پر ایک سوال یہی ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو اگر انسان عام طور پہ انسان اس کو ڈائریکٹ لیتا ہے تو لوگ اگر اس کو ڈائریکٹ لیں تو اس میں غلطی کیا ہوگی؟ ایک انسان تو یہی سمجھے گا کہ میں تو وہی عمل کر رہا ہوں جو قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے۔ تو ایک لوگ اسی پہ اگر سنتشٹ ہو جاتے ہیں، تب کیا یہ تو یہ حدیث اپنے آپ میں کیسے اس کا مطلب اتہاس ہے، کیا اس کا پورا نظریہ ہے، یہ تھوڑا سا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا اس کی پوری حقیقت ہے۔ نہیں، وہی جیسے حدیثیں جو ہے نا، حدیثوں کے بارے میں جو ہے ایک بات جاننے کی یہ ہے کہ اس کو ریلیشنلی بتائے گئے اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی حدیث یہ ہے جیسے جو ہے اصحاب رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے کسی مجلس میں، صبح شام دوپہر، کہیں چلتے ہوئے کہیں واک کرتے ہوئے، تو گفتگو ہوتی تھی آپس میں۔ تو بعد میں جو ہے انہوں نے اس کو نیریٹ کیا، تو اب نیریٹ کرتے جب جو ہے شان نزول، جیسے عام طور پر قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر آیت کا ایک شان نزول ہے، اسی طرح ہر حدیث کا ایک شان نزول ہے۔ لیکن وہ شان نزول جب وہ حدیثیں بیان ہوئی تو ایک دم کیا کہتے ہیں اس کو، سیگمنٹری وے میں بیان ہوئی، یعنی اس طرح بیان کیا گیا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا، کب کہا، کیوں کہا، کس لیے کہا، یہ ہم کو جو ہے پورا ذخیرے میں غور و فکر کر کے جاننا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کسی موقع سے کہا ہوگا کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے، لیکن رسول اللہ کی ساری باتوں کو جوڑ کر دیکھیں گے تو اس کا یہ مفہوم نہیں تھا کہ جو ہے بغیر غور و فکر کے بس جو ہے کوئی آدمی چینٹنگ کر لے تو اس کو مل جائے گا۔ یہ تو رسول اللہ کی بعثت تھی ہی نہیں کہ لوگوں کو جو ہے کچھ عربی الفاظ کی چینٹنگ کرا دے۔ رسول اللہ کی جو بعثت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولیں، وہ خدا کی توحید کی طرف لائیں، ان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو، دنیا کی بے ثباتی آئے، یہ رسول اللہ کے بعثت کا مقصد تھا۔ تو رسول اللہ کے بعثت کے مقصد سے جو چیز میچ کرتی ہے وہ تدبر والی تلاوت ہے، اور بے تدبر والی تلاوت جو ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے میچ نہیں کرتی ہو۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہوگا کہ تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، تدبر کے ساتھ قرآن کو پکڑے رہو، یہ اس پر جو ہے نیکیاں ملے گی، یہی اس کا یہ ہے۔ ہرگز اس کا یہ مفہوم نہیں ہو سکتا کہ جو ہے کوئی آدمی بغیر تدبر کے ہی زندگی گزار لے، قرآن کو تلاوت کرتا رہے تو اس کو قرآن کی چینٹنگ پر رسول اللہ ثواب کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے رسول اللہ کی بعثت سے میل نہیں کھاتی ہے یہ بات۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مفہوم صحیح نہیں ہے اور یہ مفہوم صحیح ہے۔ جی اور
ایک سوال یہ تھا کہ ہم ایک پکش والی حدیثوں کو ہی عام طور پر سنتے ہیں اور دوسرا جو پکش جو ہے کہ اس آیت میں کوئی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو، یہ تو کہیں سننے کو ہی ہم کو نہیں ملتی، پہلی مرتبہ مولانا کے آرٹیکل سے ہی سننے کو ملا. تو یہ حدیث کو اتنا انڈرسٹیمیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس کا ریزن یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے مذہبی انسان ہو غیر مذہبی انسان ہو، عام طور پر ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ سب جو ہے یتبعون الشہوات، اپنی ڈیزائر بیسڈ ہی زندگی گزارتے ہیں. باقی جو مذہبی اعمال وہ کرتے ہیں ایز اے روٹین کے کرتے ہیں، چونکہ اس سماج میں پیدا ہوئے ہیں تو اس سماج میں نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے یہ تو بے نمازی ہے، جمعہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رہیں گے تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو روزہ نہیں رہتے. تو سماج میں آدمی چل نہیں پاتا ہے. تو میجارٹی جو ہے ایز اے روٹین یا اپنی سوشل روٹین کے کرتے ہیں بہت سارے کام. اب رہا یہ مسئلہ کہ جو ہے کیوں یہ حدیث جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں، تو لوگوں کو کا معاملہ تو ایسے ہی ہے، وہ روٹین والی بات اور جو ہے اپنے خواہشات والا دین لوگوں کو چاہیے. ایسا دین نہیں چاہیے جس میں آپ کو خود اپنے اوپر لگام لگانا پڑے، آپ کو خود رکنا پڑے. ایسا دین چاہیے جس میں جو ہے کچھ کام کرنے پر آپ کو جنت مل جائے اور جو ہے خیر امت کا لقب مل جائے. ایسا دین نہیں چاہیے جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ جو ہے دعوت کے لیے صبر کرو، قرآن کو تدبر سے پڑھو، غیر مسلموں کے ساتھ سے اگر ایذا پیش آئے تو اس کو ایک طرفہ طور پر نظر انداز کرو. یہ باتیں آدمی کے ایگو کو جو ہے ہرٹ کرتی ہے. جو چیز آدمی کے ایگو کو ہرٹ کرے آدمی اس پر غور و فکر کرنا نہیں چاہتا، چاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ ہو. تو لوگ جو ہے رسول اللہ کی نعت خوانی میں مداح میں جو ہے بڑے بڑے اشعار بولتے ہیں، بڑے بڑے اشعار بولتے ہیں، لیکن جو ہے اگر ان کی زندگیوں کو دیکھے تو رسول اللہ کے اسوے کو اپنانا ان کے لیے جو ہے انتہائی ان کے لیے جو ہے ایک نامحبوب عمل ہے ان کے لیے. تو یہی معاملہ ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں. دنیا کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہے لوگ کہ وہ اصل بات سے ناواقف ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں سارے گھومتے رہتے ہیں. تو یہ انسان کا نیچر ہی ہے کہ جو چیز اس کے اس پر شاخ گزرے اس کے نفس پر، اس کو وہ زیادہ پھیلاتا نہیں ہے، اور جو آسانی سے ہو جائے اس کو بہت پھیلاتا ہے اور اس کو بہت عمل کر کے جو ہے کریڈٹ لینا چاہتا ہے. جی ہاں، ایک سوال اور تھا کہ عام طور پہ جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ خود سے اگر قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ کسی اور ہی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ اہل قرآن ہو یا دوسرے لوگ. تو یہ بھی ہم کو بظاہر دکھتا ہے کہ لوگ اپنے ہی مائنڈ سے قرآن کو لے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی دلیل بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بولتے ہیں قرآن سمجھ کے نہ پڑھو، کیونکہ ان کے سامنے مثالیں ہوتی ہیں کہ لوگ کیسی کیسی چیزیں لے رہے ہیں. تو ہاں، یہ جو ہے نا قرآن کا ہی معاملہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا معاملہ ہے. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن پڑھ کے آدمی گمراہ ہوتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس کو پڑھ کر لوگ گمراہ نہیں ہوئے؟ سائنس پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہوئے، تاریخ پڑھ کر بھی ہوئے، بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر بھی ہوئے. گمراہ ہونے والے جو ہے وہ تو قرآن پڑھ کر ہی کیا، کچھ بھی ہر چیز پڑھ کر ہوئے ہیں. تو اس کو بھی چھوڑ دیں پھر، دوسری چیزوں کو بھی. تو یہ کوئی معقول آبجیکشن نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کر جو ہے لوگ اہل قرآن بن گئے اس لیے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو قرآن پڑھ کر پڑھنے کے جو آداب جو تھے، یعنی سنت کو جو ہے اپنا رہنما بنا کر قرآن کو پڑھنا، تو وہ گمراہ نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے جو ہے سنت کو رہنما بنائے بغیر
قرآن کو پڑھا اور اس سے اپنی خواہشات نکال لی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قرآن جو ہے پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صحیح پڑھیے، آپ وہ غلطیاں مت کیجیے جو انہوں نے کی، اس سے اویئر ہو کر آپ پڑھیے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار کے اصول کے تحت آپ پڑھیے قرآن کو۔ یا اس وجہ سے آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، پھر دوسری چیزیں پڑھ کر بھی تو آپ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں ان کو پڑھ کر بھی لوگ گمراہی ہے، تو وہ بھی نہ پڑھیں۔ تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن پڑھ کر غلطی کی ہے تو آپ جو ہے اس غلطی سے سیکھیں اور جو ہے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر یہ کہتا ہے کوئی تو یہ بات صحیح ہے، اگر صرف یہ کہتا ہے کہ جو ہے قرآن پڑھ کر وہ گمراہ ہوا تھا اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ تو آپ جو ہے الیکٹریسٹی سے آپ جو ہے خودکشی کیجئے یا اپنے گھر کو روشن کیجئے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ کسی نے الیکٹریسٹی سے خودکشی کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الیکٹریسٹی استعمال نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، تو آج کا ٹائم ہو گیا، اس سیشن کو پھر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔